دوستو ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھے ایک آرٹیکل بھیجا، خوبصورت زبان، کمال کی تحریر، گہرے خیالات۔ میں نے کہا یار تم نے یہ لکھا، کمال ہے۔ اس نے جواب دیا نہیں بھائی یہ اے آئی نے لکھا تھا، بس میں نے ایک پرومپٹ ڈالا اور 2 سیکنڈ میں یہ آ گیا۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر سوچا کیا ہم ایسی دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں مشین انسان سے بہتر لکھتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم انسانوں کا کیا بنے گا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ تیار ہے؟ زمین کی تبدیلی۔ دوستو 2022 تک لوگ اے آئی کو ایک کھلونا سمجھتے تھے، پھر چیٹ جی پی ٹی آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ 2026 میں اے آئی کی تحریر نہ صرف انٹرنیٹ کے تاریک کونوں میں بلکہ ان مرکزی پلیٹ فارمز پر بھی چھا گئی ہے جہاں لوگ سرچ کرتے ہیں، اسکرول کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ یعنی وہ بلاگ پوسٹ جو آپ نے آج صبح پڑھی، وہ یوٹیوب ویڈیو کا اسکرپٹ جس پر آپ نے کلک کیا، وہ نیوز آرٹیکل جو آپ نے شیئر کیا، ان میں سے کتنی چیزیں اے آئی نے لکھی ہوں گی؟ اگر 2026 تک 90% آن لائن مواد اے آئی نے بنایا ہو اور اکثر لوگ اسے انسانی سمجھ کر پڑھیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ صرف مارکیٹنگ کا مسئلہ نہیں، یہ ایک گہری فکری اور اخلاقی بحث ہے۔ اور 2025 میں پہلی بار اے آئی کے تخلیق کردہ مضامین نے انسانی لکھے ہوئے مواد کو تعداد میں پیچھے چھوڑ دیا۔ سوچئے ذرا، پہلی بار انسانی تاریخ میں مشین کا لکھا ہوا انسان کے لکھے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہوگا۔ اے آئی کی طاقت۔ اے آئی اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ پہلی بات رفتار۔ ایک انسانی لکھاری ایک معیاری آرٹیکل لکھنے میں 3 سے 5 گھنٹے لگاتا ہے، اے آئی وہی کام 3 سے 5 سیکنڈ میں کرتا ہے۔ یہ فرق 1000 گنا نہیں، لاکھ گنا کی رفتار کا فرق ہے۔ دوسری بات قیمت۔ ایک تجربہ کار لکھاری کو ماہانہ تنخواہ چاہیے، چھٹیاں چاہیے، انشورنس چاہیے، موڈ چاہیے۔ اے آئی کو صرف ایک سبسکرپشن۔ اے آئی کو تنخواہ، فوائد یا تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ طویل مدت میں ایک انتہائی کم خرچ آپشن ہے۔ تیسری بات مقدار۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں کمپنیوں کو ہر روز سینکڑوں پیسز چاہیے، سوشل میڈیا پوسٹس، ای میلز، بلاگز، پروڈکٹ ڈسکرپشنز۔ کوئی انسانی ٹیم اس مقدار کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور اب اے آئی صرف لکھتا نہیں، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ دور آ گیا ہے جہاں میٹا کا وائبز اور اوپن اے آئی کا سورا جیسے اے آئی اونلی سوشل پلیٹ فارمز تیزی سے ابھر رہے ہیں اور مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اے آئی خود اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلائے، خود پوسٹ کرے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کسی انسان سے نہیں، ایک مشین سے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ یہ سہولت ہے یا خطرہ؟ انسانی تخلیق کی ناقابل تقلید قوت۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اے آئی کتنا بھی طاقتور ہو، وہ کچھ چیزیں کبھی نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز محسوس کرنا۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی پہلی کامیابی پر روتی ہے، جب ایک نوجوان پہلی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، جب کوئی بیمار شخص صحت یابی کے بعد پہلی دھوپ میں بیٹھتا ہے، ان لمحات کو اے آئی کیسے لکھے گا جب اس نے انہیں کبھی جیا ہی نہیں؟ اے آئی جذبات کی نقل کر سکتا ہے، لیکن جو سچے جذبات انسان اپنی تخلیق میں ڈالتا ہے وہ اے آئی کبھی نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز اصل تجربہ۔ پہلے ہاتھ کے تجربے اور کیس سٹڈیز وہ اعتبار دیتے ہیں جو اے آئی کے بنائے ہوئے منظرنامے کبھی نہیں دے سکتے۔ جب ایک صحافی کسی جنگ زدہ علاقے سے رپورٹ کرتا ہے، جب ایک ڈاکٹر اپنی سب سے مشکل سرجری کا حال لکھتا ہے، اے آئی اس کی کبھی برابری نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز سانسکرتک سمجھ۔ انسان موجودہ واقعات، سانسکرتک تبدیلیوں اور سماجک رجحانوں سے باخبر ہوتا ہے اور اس کی تخلیق میں یہ سمجھ جھلکتی ہے۔ اردو ادب کو سوچیے، فیض احمد فیض کی ہم دیکھیں گے، پروین شاکر کی محبت اور تنہائی، منٹو کے افسانوں کی تکلیف دہ سچائی۔ یہ سب صرف الفاظ نہیں، یہ ایک پوری تہذیب کی روح ہے۔ کیا اے آئی کبھی منٹو بن سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسئلہ کہاں ہے؟ لیکن دوستوں، ہمیں ایمانداری سے ایک بڑے مسئلے کی بات کرنی ہے۔ 2025 کے آخر تک سوشل میڈیا پر خود بخود بنے کیرسل، سانچے میں ڈھلی ہوئی کاپیاں اور محفوظ تحریر کا سیلاب آ گیا۔ آہستہ آہستہ انگیجمنٹ گرنے لگی، لوگ کم سے کم کنیکٹ ہونے لگے، اے آئی کی نئی بات اثر کرنا چھوڑ گئی اور لوگ اصل حقیقی مواد کے لیے ترستے نظر آئے۔ یعنی اے آئی نے ایک عجیب مسئلہ پیدا کیا، سب ایک جیسے لگنے لگے۔ غلط معلومات کی وائرالٹی اکثر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ خوف، غصے یا ناراضگی جیسے شدید جذبات ابھارتی ہے۔ یہ نہ صرف عوامی گفتگو کا معیار گراتی ہے بلکہ اصل خبروں اور اداروں پر اعتماد بھی توڑتی ہے۔
और जब एआई ऐसा मवाद बड़े पैमाने पर बनाने लगे, बगैर हक़ाइक़ की जांच के, बगैर ज़मीर के, बगैर जिम्मेदारी के, तो ये सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। फर्ज करें 2028 में इलेक्शन है, किसी ने एआई से लाखों झूठी खबरें बनाई, हजारों झूठे अकाउंट से झूठी खबरें फैलाईं और आवाम को सच झूठ का फर्क ही ना पता चले। ये डर है, ये हकीकी खतरा है। हल क्या है? तो दोस्तों, हल क्या है? क्या हमें एआई को बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये मुमकिन भी नहीं और ज़रूरी भी नहीं। 2026 में असली जीत एआई बरमुकाबला इंसान की नहीं, बल्कि एआई और इंसान के इश्तिराक की है। एआई को इब्तदाई मुसव्वदा, तहकीक और एसईओ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इंसान इसे गहराई, तजुर्बा और असालत दे। सोचें एक बढ़ई की तरह, वो अब बिजली के औजार इस्तेमाल करता है, लेकिन कारीगरी उसकी अपनी है। औजार बदले, हुनर नहीं बदला। आगे बढ़ने का तरीका ये है, एआई को तहकीक और पहला मुसव्वदा बनाने दे, फिर इंसान इसे अपने तजुर्बे, केस स्टडीज़ और अस्ल आवाज़ से निखारे। और सबसे अहम बात, डिजिटल ख्वांदगी बढ़ाएं। अपने बच्चों को सिखाएं कि एआई की तहरीर को पहचाने, हक़ाइक़ जांचे और हर चीज़ को आंखें बंद करके ना माने। इंसानी लिखाई अगर अक़लियत में भी हो जाए तो उसकी कद्र तभी रहेगी जब लोग उसे पहचानें और उसे तलाश करें। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछकर इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अगर आपका पसंदीदा शायर, आपका महबूब अफसाना निगार, आपका प्यारा सहाफ़ी सब एआई बन जाए, तो क्या आप इतने ही मोहब्बत से उन्हें पढ़ेंगे? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि हम लफ्ज़ों से मोहब्बत नहीं करते, हम उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो इन लफ्ज़ों के पीछे है, उसकी तकलीफ़ से, उसकी खुशी से, उसकी ज़िंदगी से। एआई एक ज़बरदस्त औजार है, इसे औजार ही रहने दें और आप इंसान रहें, लिखते रहें, सोचते रहें, महसूस करते रहें, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी अस्ल नाकाबिले तकरार आवाज़ दुनिया को एआई से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया।